والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ہک نہ دے بچ راہی سلمت غم عشق بل وسرا ندیہند سوزے دل پلوانا مگسرا ندیہند عمر باید کہ یاد آیت بکنار این دولت سلمت ہما کسرا ندیہند مخدوم و محتشم مہمان معظم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ملک شوکت حسین سیالی صاحب چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ
عزت محترم جناب قبلہ حضرت علامہ عبدالرحمن سیالوی صاحب، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، آج میری آپ کی ہم سب کی خوش نصیبی ہے، ہم ان عظیم ہستیوں کے ذکر کے لیے جمع ہیں جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، دل کی بستی کو آباد کیا اور ہزاروں ناشادوں کو شاد کیا۔ برادران اسلام، پیر سیال کا تعلق سلسلہ عالیہ چشت اہل بہشت عنبر سرشت جنتی کشت سے ہوتا ہے، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی زنجیر ہے۔ سلسلے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ سلسلے کے بیچ میں کوئی تعطل نہ ہو، وقفہ نہ ہو، سلسلہ ٹوٹا نہ ہو، کوئی کسی سے روٹا نہ ہو۔ یہ شرط ہے سلسلے کے لیے۔ سلسلے کا معنی ہی زنجیر ہے، اور زنجیر اگر یہ تسبیح تب تک ہے جب تک دانے سے دانہ ایک دھاگے میں جڑا ہوا ہے۔ دھاگا ٹوٹا، دانا بکھرا، تسبیح نہ رہی۔ سلسلہ تب تک سلسلہ ہوتا ہے کہ سلسلے کی پہلی کڑی یا کڑے سے لے کر آخری کڑی تک کڑی سے کڑی جڑی ہے، پھر یہ ہے سلسلہ۔ وہ سلسلہ قادری ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، دسوقیہ ہو، شاذلیہ ہو، جتنی سلاسل ہے، سلسلہ تبھی ہے کہ کڑی سے کڑی، اور پھر ملی ہوئی ہو، اور پھر یہ بھی ہو کہ کڑیاں بھی ایک ہی جیسی ہو، یہ نہ ہو ایک پیتل کی ہو، ایک لوہے کی ہو۔ کڑیوں کو بھی کھرا ہونا ضروری ہے، تب جا کے اسے سلسلہ کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو آتا ہے اس کے لیے علم، عقیدے، عمل کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ، اس کو ہم سیدھا کہیں کہ یہ میرے نبی سے شروع ہوا۔ نبی پاک اس کا قطب ہے، مرکز ہے، محور ہے، محبت ہے، بنیاد ہے، ایرا ہے، حجر اساسی ہے، فاؤنڈیشن حضور ہے، اور حضور کے ہاتھ میں پھر مولا علی کا ہاتھ۔ دیکھیں یہ پہلی دونوں کڑیاں، سونا کیا ہے، اتنی کھری کڑی ہے، اور مولا علی کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے اس کا نام حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری، اور خواجہ حسن بصری وہی ہے جو رسالت کے گھر میں پلا ہے، مولا علی کی انگلی پکڑ کے چلا، اور حضرت خواجہ حسن بصری کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے ان کا نام حضرت خواجہ عبدالواحد زید، اور حضرت عبدالواحد زید وہی فرد ہے، وہی مرد ہے، آپ دکھوں میں رہتے تھے، سکھ بانٹا کرتے تھے۔ اپنی حالتوں کی وہ تفصیل میں نہیں عرض کر سکتا، بس اشارہ دے رہا ہوں۔ 30 سال مسلسل مفلوج، فالج زدہ، ہل بھی نہیں سکتے تھے، یہ حال تھا۔
اور اگر کسی کوڑ کے مرض پہ نظر پڑ جاتی فوراً شفا. اپنا یہ حال ہے، آنکھوں میں یہ کمال ہے. یہ کون ہے؟ یہ کڑی حضرت حسن بصری سے جڑی ہوئی ہے، اور حضرت حسن بصری کے ساتھ حضرت عبدالواحد زید، حضرت عبدالواحد بن زید کے ساتھ حضرت فضیل ابن عیاض. انہوں نے دنیا سے منہ موڑا، سارے جہان کو چھوڑا، رشتہ رب سے پکا جوڑا، محلات کو چھوڑا، بڑے بڑے لوگوں سے رشتہ توڑا، مشکیزہ کاندھے پہ ٹکایا، مکے شریف حرم میں ایک ایک بندے کو پانی پلایا، روٹھا یار منایا تو ایسے منایا. یہ ہے فضیل ابن عیاض. قرآن سے عشق تھا، دین سے پیار تھا. چھوٹا سا واقعہ، ان کا ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوا، ابھی جھولے میں تھا، اب جھولنے والے کو کیا تمیز ہو سکتی ہے، کیا عقل ہو سکتی ہے، کیا ذوق ہو سکتا ہے؟ جو بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، جھول رہا ہے. آپ مکہ المکرمہ میں ایک حافظ صاحب تھے، انہیں کہا کرم فرمایا کرو، مجھ غریب کے گھر آیا کرو، میرے بچوں کو صرف قرآن سنایا کرو. اب حافظ صاحب آتے، قرآن سناتے، نور کے ہر طرف اجالا پھیلتا. ایک دن آپ جانے لگے، کہا میں تو حاجیوں کو پانی پلانے جا رہا ہوں، حافظ جی کرم فرمانا، قرآن سنانا، لیکن میرا یہ جو بچہ جھول رہا ہے نا جھولے میں، اس کو کوئی قرآن مجید کی جلالت والی صورت نہ سنانا، ذکر قیامت والی صورت نہ سنانا. حافظ صاحب حیران ہوئے، کہا یہ تو 70 سال کے عاشقوں کا بھی یہ حال نہیں ہوتا، یہ تو بالکل بچہ ہے، ابھی تو کچا ہے، ابھی تو یہ جھولے میں جھول رہا ہے، اس کے آگے جو چاہوں پڑھ دوں، اسے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا چیک تو کروں کچھ ہوتا ہے. بس انہوں نے چیک کرنے کے لیے سورت پڑھی تکاثر، الہاکم التکاثر. پھر سورت آئی القارعۃ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یہ بڑے بڑے راجے خاجے چودھری ملک ٹوانے، یہ بڑے بڑے بٹ، بڑے بڑے رانے، بڑے بڑے قد والے لوگ، قیامت کا ایک جھٹکا پڑے گا، یہ مچھر کے پر کی طرح اڑ جائے گا. اور یہ ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ جب قیامت کا ایک تھپڑ پڑے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ بڑے بڑے جبل، بڑے بڑے پربت، یہ کوہ ہمالا، یہ کیٹو کی چوٹیاں اڑیں گی، اور اڑیں گی کیسے؟ جیسے دھلنے والا روئی کو دھلتا ہے، دھجیاں اڑتی ہیں، پہاڑوں کی دھجیاں بکھر جائیں گی. جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے پھر اڑیں گے روئی کی طرح. اوے بندے تیری کیا اوقات ہے، تو کیا شے ہے،
خواجہ فرید کہتے ہیں تو ہے کیڑے باغ دی مولی، تو ہے کیڑے کھیت دی مولی، کئی رول مویاں تیوان۔ تو کیا ہے، تیرا دن کیا ہے، تیری رات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ جہاں پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو کون، تجھے تو زوال ہی زوال ہوگا۔ جلال میں رب ذوالجلال۔ حافظ صاحب نے آیت پڑھی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جو حافظ صاحب آیت پڑھتا گیا، بچے کو نشہ چڑھتا گیا، اور جب اس نے سورت کو مکایا اور عین ہیبت جلال قرآن میں جو دکھایا، بچہ پرندے کی طرح جھولے میں پھڑ پھڑ آیا۔ چند لمحوں کے بعد نہ سانس گیا نہ پڑا تھا جنازہ جھولے میں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ مر گیا، قرآن اثر کر گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض پلٹ کے آئے، آکے بیٹے کا لاشا بالکل ساکت۔ کہا حافظ جی یہ کیا ہوا؟ کہا معاف کرنا بابا جی، میں نے تو امتحان سورت پڑھی تھی، لیکن کیا خبر تھا کہ تمہاری اولاد میں اتنا طاقت انفعال ہے، یا قرآن کا کمال ہے، سمجھ نہیں آئی۔ یہاں لوگ 80 سال ماتھے رگڑ کے مر گئے، پھر خالی کے خالی، لیکن اتنی چھوٹی سی پیالی، اتنا چھوٹا سا بچہ بالکل کچا، اتنا سچا، نہ سنا نہ نظر آیا، لیکن سوچ یہ رہا ہوں بابا جی، جس کا کچا بچہ ایسا ہے اس کا بابا کیسا ہوگا۔ یہ چشت اہل بہشت کی کڑیاں، بس اشارہ میں کر رہا ہوں کہ حضرت فضیل اور فضیل ابن عیاض سلسلہ عالیہ چشت کی مضبوط کڑی کا رہا۔ یہ کڑی ملتی اب تفصیل کی بجائے میں اختصار سے کہوں، حضرت مولا علی سے چلی، کڑی سے کڑی ملی، اور یہ کڑیاں چلتے چلتے حضرت سیدنا ابو حذیفہ مراشی، پھر حضرت ابو حذیفہ، ابو حبیرہ مصری، حضرت ممشاد دینوری۔ یہ جو فقیر لوگ مدرسے بھی تھے، مسجدیں بھی تھیں، پڑھاتے بھی تھے، حضرت ممشاد دینوری ایک دن بیٹھے تھے اپنی خانقاہ اور درسگاہ میں۔ یاد رکھنا پرانے بزرگوں کا ڈیرا دو چیزوں سے مرکب ہوتا تھا، درسگاہ اور خانقاہ۔ یہ دو کٹھی رہتی تھی، آبادی تھی، رونق تھی۔ جب سے خانقاہ الگ ہوئی، درسگاہ ہوئی الگ، بربادی پھیل گئی، عقیدے بھی گئے، ایمان بھی گئے، انسان بھی گئے، مسلمان بھی گئے۔ حضرت ممشاد دینوری، میں قد و قامت بتا رہا ہوں، آپ بیٹھے تھے، ایک
امام غزالی کہتے ہیں ایک فقیر آیا اور آ کے ایسے نظروں کو اٹھایا. حضرت ممشاد دیناوری نے فرمایا فقیر خیر ہے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا کئی دنوں سے مرنے کا پروگرام بنا کے پھر رہا ہوں, کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی جس میں مروں اور چاس آ جائے. اس کا مطلب ہے مرنے میں بھی چاس ہوتی ہے, پھر مر کے بھی ہر کسی بے چس سے انو کدے بھی چاس نہیں ہوگی. ویسے بھی گلتے ہوں آئی گئی ہے, خطیب بھی بے چسا ہوئے تو بڑا ہی عذاب ہے, مجمع بے ذوقہ ہوئے تو پھر خانہ ہی خراب. ہوں تسی سوچو مرنے میں بھی چس ہوتی ہے. پھر رہا ہوں کئی دنوں سے مرنے کا پروگرام ہے, آ گیا سائیں کا پیغام ہے, میں نے کہا وہاں مروں گا جہاں چس آئے, جہاں چس آئے. اس نے کہا مولوی بیٹھا ہے پڑھا رہا ہے ہدایہ, اس بیچارے کو چس مس کا کہاں پتا, چلو ہو سکتا ہے گائیڈ وائیڈ کر دے, کوئی رستہ بتا دے کہ حضور پر رستہ ہی تھے ودھڑ شہید, شاید رستہ ہی بتا دے. اسے پتا نہیں تھا کہ یہ سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. وہ حضور پر سمجھا تھا نکل آیا لاہور. اچھا تسی ہس دے بھی کیا کہنے, میں تو سمجھاتا بڑی کوئی سنجیدہ قوم ہے اور غصے میں بیٹھے رہتی ہے. مولوی تو میں نے غصے دیکھے ہیں, بس آئے تقریر شروع کی اور بام آگے بڑھنے لئی ہے. حضرت ممشاد دیناوری بیٹھے تھے پڑھا رہے تھے. فقیر یہ سمجھا کہ شاید سے فقیر میں کلا میرے نال یہ اللہ, انہوں پتا نہیں سی کہ میرے نال میں تہاں کلا تے دنالے پورا گلا. حضرت ممشاد دیناوری کو کہا مولوی جی دل کر رہا ہے مرنے کو پر جگہ نہیں مل رہی جہاں میں مر لوں. حضرت ممشاد نے کتاب کر دی بند, فرمایا کہ گیا نیڑے بلایا, فرمایا جہاں میں بیٹھ کے وضو کرتا ہوں صرف وہاں رکھ مرنے کا مزہ چکھ. مان ہوندے پر ٹان ہوندے وہ شدہ سی کلو تے وہ اپنے آپ کو سمجھی بتا سی کہ میں انہوں پتا نہیں سی کہ یہ جڑا چوپ بیٹھا ہے میں تک گلاس پی کے ودا پھسلنا, یہ سمندر پی کے چوپ بیٹھا. فرق ہے نا, ایک ہے جو سپی پی کے بہک جاتے ہیں, ایک سمندر پی کے پیاسے نظر آتے ہیں. تڑے جو دریا نوش ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, تڑے جو دریا نوش ہیں, ہمیں جو دریا پی کے بیٹھے, تڑے جو دریا نوش ہیں پرجوش تھی خاموش. جناب ایک پیالے دے وچ پانی بندہ سٹے تے چھلک پوے, پیالہ شدہ تے دریا دے وچ پورا نالے ہی سٹ دے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ بھڑکتے ہیں نہ دھڑکتے ہیں, پورا سمندر پیتے. تُنے جو دریا نوش ہیں پرجوش تھی خاموش ہیں, سامت رہیں مارن نہ بک آہن کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود کرا. نہ طلب ملک تبال دی نہ غرض جاہ جلال دی, مستی
تے پونے نہ تک آہن کلندر روز تسی اجازت دیو تو میں مسئلہ بھی نالے تھوڑا کر لوں. حضرت سیدنا بایزید بستامی اللہ اکبر آپ پہ جب تجلی پڑتی تو پھڑک کے کہتے سبحانی ما اعظم شانی. یہ تھے پچھلوں کی بڑی نشانی. کیا کہتے سبحانی ما اعظم شانی. جب ہوش میں آ جاتے خلیفے اور مرید کہتے سرکار آج پھر سلپ ہو گئے. سبحانی تاوئے تے تسی کتھو نعرے پہ مار دے ہو سبحانی ما اعظم شانی. پوچھا گیا کسی مرد سے کہ فرق بتاؤ کہ حضرت بایزید بستامی ولی ہیں اور سرکار نبیوں کے بھی نبی ہیں. ایک ولی نعرہ لگاتا ہے سبحانی حالانکہ یہ جچتی تھی مدنی کو نشانی. حضور نعرے لگاتے سبحانی ما اعظم شانی لیکن حضور استغفر اللہ 70 بار فرماتے پھر ہاتھ اٹھاتے پھر آنسو بہاتے پھر کہتے معرفنا کا حقا معرفت کا محبتنا کا حقا عبادت کا. رب معاف کری میں محمد تینو سجان نہیں سکتا. میں تیری عبادت دا حق ادا نہیں کر سکیا جیڑا تیرا حق سی. پوچھنا لے آکھیا بابا جی او نکڑا جیا ہو کے سبحانی اے ساری کائنات دا سردار ہو کے آجزی نیاز بندی میں تینو نہیں پہچان سکیا. وجہ کیے حالانکہ اے نعرہ تے حضرت بایزید نو مارنا چاہیے سی. انہاں آکھیا پترا اے ظرف دا فرق ہے جنہاں فرق نہیں سمجھیا انہاں دا بیڑا غرق. سراہی ہے سراہی ہے کھالا ہے دریا ہے سمندر ہے. اس لیے کہ میرے نبی تو خود تھے سمندر ساری کائنات مدنی کے سینے کے حضرت بایزید میں کمزوری تھی نبوت کے مقابلے میں. ایسے نہیں نبی کے مقابلے ظاہر کمزور اور کمزوری بھی اتنی کہ یہ قطرہ بھی نہیں وہ سمندر ہے. قطرے اور سمندر کی کیا نسبت ہو سکتی ہے. لہذا جب حضرت بایزید پہ جلوہ الہی آتا وہ پھڑک جاتا لیکن مدینے والے پہ رب صفتی جلوے نہیں اپنی ذات کی بارش جلووں کی فرماتا ہے. یہ تک کے مسکراتا ہے اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى. ہر آنکھ تو آنکھ تیری یہ فرق ہے. یہ نہ ہوگا کہ آپ ڈھونڈتے مدینے پہنچ رہے تو سیال شریف رستے کی کھلو پائے. اللہ اصل تھوڑے گلیاں بھی ہیں سے لاہا چاڑھا اونجتے میں نے آکھیا چشتی صاحب نے انہاں کہ گلی کوئی نہیں یہ 1.5 کلومیٹر ہے تے یہ جڑا 1.5 کلومیٹر ہے پچھلے میٹر کو تکڑا میٹر. سبحان اللہ. پتہ نہیں ہوں میں کیڑی جگہ تو بھولیا تے کیڑے موڑ تے میں بھولیا اور الحمدللہ تانوں یاد
ہاں جی خلیفہ صاحب تسی جان پاؤ ماشاءاللہ تسی کوکڑے والی مرغی اللہ سلامت رکھے سجے اصحاب الیمین ہی کام ہے اصحاب الشمال یہ نہیں دم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ یا شکریہ جی چشتی صاحب نال آمدہ ہی نہ حق ادا کر دیا ہون کوئی مرے نہ مرے کڑے بھی کر حضرت ممشاد دیناوری کو فقیر کہنے لگا میں مرنا چاہتا ہوں جگہ نہیں مل رہی جہاں میں مر لوں انہوں نے کہا ایک ہی گل ہے جہاں میں بیٹھ کے وضو کرتا ہوں سر رکھ اس سلتے پھر ہاتھ رکھ اپنے دل تے نہ جامی ساڑی ہمیں پھکی کھیلتے رکھ سر ساڑی سر ہوں دی نا جے فقیر بیٹھ کے وضو کر رکھ یہاں سر اور جب کھلے گی تیری نظر لگے گی تجھے خبر فقیر بھی پہنچا جن لوگوں کو رب موت کا اختیار دیتا ہے وہ بھی چھوٹے تو نہیں ہوتے وہ بھی تو کاندھوں پہ دوش پہ رکھ کے موت پھر رہا تھا کہ مرسا ضرور پر اتھا جتھا آوے سرور یہ شرط لے کے پھر رہا تھا اب اس نے دیکھا نا مولانا کو کتابیں پڑھاتے اس نے سمجھا خالی یہ ملوانا ہے لیکن اسے پتہ نہ تھا کہ یہ اوپر سے اور ہے اندر سے اور ہے اوپر سے یہ لگتا ہے کہ یہ نیلا سر پودا بٹو تو لاہور ہے اوپر سے چڑیا ہے اندر سے خوبصورت مور ہے اسے پتہ نہ تھا آپ نے کہا رکھ سر وضو والی جگہ پہ اس نے کہا اچھا تو جب وضو والی جگہ پہ آیا اس نے بھی اپنا آپ دکھایا کہنے لگا اب مرنا تو ویسے ہے میں دوبارہ وضو نہ کر لوں کہا کر لے جب کر لیا کہا پھر مرنا تو ویسے 2 رکعت نہ پڑھ لوں کہا پڑھ لے پڑھنے کے بعد رکھا جو حضرت ممشاد کی وضو گاہ پہ سر کھلی جو نظر آئی جو خبر مسکرا کے کہنے لگا اساں پر تلساں اساں تا زمینہ لگتا ہے تو تے پورا اسمان لکائی بیٹھا کتابہ میں جس سارا جہان سبحان اللہ سار دکھایا اور اسرائیل نے ہاتھ سینے پہ لگایا مرتے ہی مسکرایا حضرت ممشاد نے فرمایا 10 مزہ آیا کہ نہیں آیا جت دل حارم او مالک جت دل حارم او مالک آج صحیح سچ حرم دی جس آ گئی اندے نقش قدم تے سر ٹیکم آج سجدے کرن دی جس آ گئی صحیح کو ملاتے حال پوچھا سب آہی بھرن دی جس آ گئی ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی جسی آ گئی ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی جسی آ گئی یہ چشت کی یہ بھی ایک کڑی ہے حضرت ممشاد دیناوری رحمت اللہ علیہ اگر میں ایک کڑی پہ لگاتا رہا نا تڑی تقریب یہی کڑی کی کڑی اس لیے میں تیز گاڑی چلاتا ہوں حضرت
یہ ایک کڑی، اس کڑی سے آگے چلتے چلتے ابو اسحاق شامی ہے، اور حضرت ابو اسحاق شامی کے آگے جو مضبوط کڑی ہے چشت سلسلے کی حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی ہے، اور حضرت ابو احمد کے آگے جو کڑی ہے حضرت خواجہ ابو محمد چشتی ہے، خواجہ ابو محمد چشتی کے آگے جو کڑی ہے وہ حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی ہے، ابو یوسف چشتی سے آگے جو کڑی ہے اس کا نام خواجہ مودود چشتی ہے، خواجہ مودود چشتی کے آگے جو کڑی ہے حضرت حاجی شریف زندنی بخاری ہے، اور حاجی شریف کے ہاتھ میں جس مرشد چشت کا ہاتھ ہے اس کا نام حضرت خواجہ عثمان ہرونی ہے، اور خواجہ عثمان کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے وہ ہر دم ہمارے ساتھ ہے، اس کی چشت اہل بہشت ساری کی ساری جو کائنات ہے، یہ آج جو آپ بنے بیٹھے ہیں سیالوی نظامی یہ اسی کی خیرات ہے، آج مدھن شریف کی رات کی بھی کیا بات ہے، سمجھے میری جان، وہ جس کا ہاتھ حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے وہ کائنات کا مرد بالیقین ہے، وہ ناصر الدین ہے، وہ ناصر الدین ہے، محبوب رب العالمین ہے، اس کا نام نامی خواجہ معین الدین، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند مولانا زکریا دیوبندی نے اپنی کتاب تاریخ چشت کے صفحہ نمبر 124 پہ لکھا، ایک بندہ اکیلا آیا، چند فقیر ساتھ لایا، 90 لاکھ کافر کا زنار کفر کا توڑ گیا، رشتے ہندو کے رب سے جوڑ گیا، سب کے مکھڑے راما کرشمہ سے پکڑ کے مکے مدینے موڑ گیا۔ یہ کس نے لکھا یاد رکھنا، چلو ریکارڈ ہو رہا ہے، کم از کم بتا تو سکو گے کہ تبلیغی جماعت جس نے بنائی ہے اس نے یہ بات لکھ کے، اور یہ کتاب دیوبند سے چھپ کے آئی ہے، اتفاق سے میری گاڑی میں اب بھی پڑی ہے اور میری گاڑی یہیں کھڑی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ویسے میں نے رکھی ہوئی تھی تو رکھی رہی، جن اب تبلیغی جماعت والے کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، اربوں لگا کے پھر در در گھر گھر پوری دنیا میں جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پورا ٹیل لگا کے ایک بھوکے افریقی کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر در در پھراتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے کلمہ پڑھایا۔ تم نے اربوں لگایا، لاکھوں کو اٹھایا، اماں کو رلایا، ابے کو رلایا، بیوی کو خامد ہاتھ نہیں آیا، پورا جہان پھیلایا، اور آپ نے ایک کو کلمہ پڑھایا، ایک اللہ ایک فقیر آیا، سنیا دا پیر آیا، نبی دی زلف گرہ گیر دا اسیر آیا، تے انہیں آکے 90 لاکھ ایک ہی بندے رو بندہ مسلمان کر چھڑے وہ کھڑا ہی کھڑا، تے اجرا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا گیا، تے اینی کے پھر کلہ ٹور گیا تے پیچھو ہنیرا نہیں بستا پہ اوڑا ڈیرا، پیچھے قطب الدین بٹھایا، قطب الدین بلکہ میں کڑی سے کڑی جوڑتے چلے، حضرت معین الدین
الدین کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین ہے، اور قطب الدین نے جو مرد تیار فرمایا ہے وہ یہیں کہیں نیڑے سے بجاؤ شاہیوان تے سیدھی سڑک اگے بالکل اچھا پٹن نے پرانا اجودھر نے آج کل اٹھے اپنا سجان نے شہر پاک پتن نے نام خدا مسعود ہے آج بھی موجود ہے، ہر ویلے قرآن درود ہے پر نہیں سمجھتا مردود ہے۔ ایک فرید الدین آیا اور آ کے پینوں کے درختوں کے نیچے ایک ٹکٹے اجڑے پہ ڈیرا لگایا، اور آج بھی تاریخ نے دھاڑ دھاڑ کر کے بتایا کہ ایک فرید آیا اور 16 قوموں کو کلہ کلمہ پڑھا۔ کتنی قومیں؟ رائے، چیمے، چٹھے، کھرل، یہ جتنی قومیں ہیں ایک بندہ آیا ہے، رب نے رحمت کا میر برسایا ہے، اتنا قوموں کو کلمہ۔ ڈاکٹر آرنلڈ نام سے ہی لگ رہا ہے مسلمان، ڈاکٹر آرنلڈ کتاب ہے اس کی پریچنگ آف اسلام۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا استاد تھا، اس نے لکھی کتاب، اس میں وہ لکھتا ہے کہ حیرت ہے ایک بندہ 16 قوموں کی کایا پلٹ گیا۔ فرید الدین کا ہاتھ قطب الدین کے ہاتھ میں، اور حضرت فرید الدین کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے اس کو بھی ہمارا ودھن شریف کی مسجد سے سلام ہے، اس کا نام خواجہ نظام ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے اصلے تھوڑے ڈر کو نعرے لمانے ہی بھول گئے، ورنہ مولانا صاحب تے نعت خان آندہ ہے تو سپیکر نو ہاتھ بعد چلا آندہ ہے، پہلے آدھے اچھی آکھو سبحان اللہ، وہ میں نے نیمی بھول گئی، اچھی تے کی مہربانی سبحان اللہ۔ تو تسی بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انصاف کیتا کہ میرے بھائی نے شاید میرے ہوتے ترس آیا ہے تائیں نہ رہا اصل گالے سی تھی، آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو یہ مانگ کے سبحان اللہ لئی تے لوگ آکھر گے یہ میرے انٹرنیشنل مانگتے ہیں، اور تے اور سبحان اللہ بھی مانگتے ہیں۔ ڈھیرے آلے انہوں نے ایک فقیر سی نا، وہ فقیر سر سے ہی پڑھا گیا کہ بندے دے پتر پڑھ کے اللہ دا پیغام سنایا کرو، دادا نہ منگیا کرو۔ او دی گل ہے میں دماغے جو میں جو گئی ہے پھر چوپ لگ گئی، تو اپنی نبیڑ تین وہ نال کی، تو پگڑی سنبھال تین چور نال کی، اتار دے اتے انگلی پوے گی، آپ پہ کرنٹ بجے گا، آپ پہ پڑکڑت کے آپ پہ درد کیوں جی؟ بے شک ملک وال ہے، ملک وال اپنا پھر ملک وال دے نالے کے بڑے مولانا صاحب ہوئے سن، اللہ انہوں نے جنت نصیب کرے۔ وہ کرن پہ تقریر تے علاقہ ودھن شریف اللہ میں مثال دیتا ہوں تے سارے چوپ طے کر کے مولانا الیاس قادری صاحب دی طرح ایک چوپ تے 100 تے وہ کرن تقریر تے اگے نہ ہوئے تاثیر تے سارے پیر بھی چوپ تے فقیر بھی چوپ، اس نے جو ہے بزرگ جاننا ہر کوئی انہوں دی گل برداشت کرتا تھی، انہوں نے کہا سنوئے لوگ کہا جی سرکار نہ کہ رون جڑا اچھی نہ بولے نا سبحان اللہ او دی بیوی نو 70 طلاق
جڑے خواب میں سنتے جانا انہوں نے بھی بڑا ماں ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لجپال، لجپال، پیر سیال، پیر سیال، ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم شاہ. یہ بھی ایک لطیفہ ہے. وہ بندہ تقریر کیا کرے تو پسینہ منہ آیا, وہ سارے نے اپنے اپنے پیران کا نعرہ لایا, انہیں سر چاہیا وہ زور میں لایا, میرا نام ہی بچ نہیں آیا. سبحان اللہ, شکر ہے تو سمجھ نہیں آیا. اللہ علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب 10 روپے دبا دے چاہیے. سبحان گنجے شکر فرید اکیلا, سبحان اللہ, اکیلا ایک ہستی 16 قوموں کو ڈاکٹر آرمینڈ کہتا ہے, 16 قوموں کو کلمہ پڑھنا. سبحان اللہ. اور میرے چشت اہل وحشت گنجے شکر فرید نے پھر جس درخت کو, جس شجر کو, شجر سایہ دار کو سنوارا, اس کا عجیب ہے نظارہ, وہ ہے نظام پیارا. اور حضرت نظام نے جس کے ہاتھ میں جس کو اپنا بنایا, ڈالا اس پہ چشتی سایہ, وہ نصیر الدین چراغ بن کے آیا. اور نصیر الدین چراغ وہی ہے کہ آپ آزمائش دلی کی آزمائش میں پڑے تھے اور پھر بادشاہ کی نوکری میں لگ گئے تھے, اور ایک دن عصر کی نماز قضا ہونے لگی. بادشاہ جبر کرنے لگا کہ پہلے میرے جوڑے کو تیار کر پھر نماز پڑھ. آپ نے فرمایا بادشاہ ترس کھا, میری نماز جا رہی ہے اور تیرا جوڑا تھوڑی دیر تک تیار کر دوں گا. بادشاہ نے کہا نماز کے بہانے کا پہلے میرا جوڑا تیار کر. میرے نصیر الدین چراغ نے جوڑا تیار فرمایا, دیکھا سورج ڈوبنے لگا, آدھا اندر آدھا باہر, اور کپڑے بادشاہ کے ہاتھ میں سورج کی طرف دیکھ کے کہا, اور سورج تو بھی بندہ ہودا تے میں بھی بندہ ہودا, ایک بندے دی نماز چلی ہوں تے تو روک جائے تیرا جانا کچھ نہیں, میری نماز ٹر گئی تیرا بچنا کچھ نہیں. کرم فرما تھوڑی دیر وفا کر رک جا, میں او دی اولاد جیدے واسطے ڈوب کے باہر آیا سے, رک جا ٹھہر جا. کپڑے تیار فرمائے, سورج انتظار میں ہے, یار آوے نماز ادا فرماوے تب میں بھی جاواں, میں صدقے جاواں. ادھر نصیر الدین چرائے, ادھر بھی بڑا لمبا چوڑا باغے, تے جنہیں ایدے ہاتھ میں ہاتھ پایا وہ کمال الدین علامہ کہلایا. یہ سارے سلسلے میں جاہل کوئی نہیں آیا, کمال الدین علامہ کہلایا. اور حضرت علامہ کمال الدین نے جسے اپنا بنایا اس کا نام حضرت سراج الدین ہے, اور حضرت سراج الدین نے جسے سینے سے لگایا اس کا نام حضرت علم الدین ہے, اور حضرت علم الدین چشتی نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ ٹکایا اس کا نام خواجہ محمود ہے, اور حضرت محمود کے لب پہ درود آپ نے جسے اپنا بنایا اس کا نام حضرت خواجہ جمال الدین چشتی ہے, اور حضرت خواجہ جمال الدین نے جسے
اپنا بنایا، اس کا نام حضرت خواجہ حسن محمد چشتی ہے، اور انہوں نے جسے اپنا بنایا اگلی کڑی اس کا نام محمد بن حسن ہے، اور انہوں نے جسے سینے سے لگایا اس کا نام حضرت علامہ یحییٰ مدنی ہے۔ حضرت یحییٰ مدنی نے چشتی بابے کو کاندھوں پہ ہاتھ ٹکایا اپنا بنایا، اس کا نام حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی مفسر قرآن ہے، اور حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی نے جسے سینے سے لگایا اس کا نام حضرت علامہ خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی ہے، اور حضرت نظام الدین اورنگ آبادی نے اجمیری اپنا دروازہ دلی میں مدرسہ بنایا، اس میں جسے بٹھا کے اپنا تاج پہنایا، کرتا پہنایا، خلیفہ بنایا، اس کا نام نامی فخر جہان ہے، حضرت خواجہ فخر الدین ہے، گول گھتا میں فخر جہاں تو جنت حور قصور، چشمہ فخر الدین مٹھل دیا تن من کیتا چور، یہ خواجہ فخر الدین ہے، فخر جہان ہے، اور خواجہ فخر الدین نے جسے رنگ چڑھایا ہے وہ بھی ہند کا راجہ ہے، نام نور محمد خواجہ ہے، اور نور محمد خواجہ نے ایک جہان بنایا، انہوں نے ہاتھ پیر پٹھان آیا، شاہ سلیمان آیا، تے شاہ سلیمان کو ایک صاحب یقین تھا، نام اس کا شمس الدین تھا، اور وہ بھی جٹ سیال تھا، مرد با کمال تھا، اور حضرت شمس الدین سیال نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ لیا اس کا نام حضرت خواجہ محمد دین تھا، حضرت محمد دین نے جسے اپنا بنایا، خلافت کا تاج پہنایا، اس کا نام خواجہ ضیاء الدین ہے، اور حضرت ضیاء الدین کمال کیا، اور ایسا بھی برسایا جس کو سینے سے لگایا، اور اس بندے کو بھی آج بھیرے سے لے کر حضور پر براستہ بندھن ہمارا سلام ہے، وہ اپنے دور کا شیخ الاسلام ہے، اور وہ صاحب یقین ہے، نام خواجہ قمر الدین ہے، اور حضرت قمر الدین نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ ٹکایا، جس سونے کی کڑی کو سونا اور چڑھایا، وہ کوئی اور نہیں، یاد رکھو اس کا نام خواجہ حمید الدین ہے، اور پھر یاد رکھیے حضرت قمر فرماتے تھے میرا ایک روشنی کا مینار ہے، علم والوں کا سردار ہے، اور پیر سیال کے روضے کا مینار ہے، اور یہ رسول اللہ کا سچا گدا ہے، میرے اس لاڈلے کا نام محمد کرم شاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، لجپال لجپال، میزبان اپنے کون ہے جی؟ سارے نبی تو ہے عبدالرحمن صاحب نے سمجھ اچھا عبدالرحمن صاحب نے سمجھ لوں تاکہ جلسے تو بعد نظر ہی نہ سبحان اللہ، ایک جگہ تے لوگا میں نے بلایا تے اسی طرح وسیلے تریجے وسیلے لال میں اتھے آیا تے وہ جڑے ویلے انہاں جلسہ کرایا تے میں بھی اپنی دیانتداری نال جیڑا پیغام پہنچانا سی پہنچایا،
تو جب میں نے اسلام وما علینا الا البلاغ فرمایا، عبدالرحمن صاحب وہ بندہ سانو نظر ہی نہیں اچھا وہ پھر میرے نال سر صاحبزادہ محب اللہ نوری میں بھی پکا کم کیتا، میں آخر پیر جی میرے نال ہی تسان جانا ہے، ہن پیر نو اپنا مرید نہ لبھے، میں آخیا تھوڑا پہلا اے فقیر میرے نال سی، وہ پیر آخیا آج میں وہ لب کے رواں، میں کہ پڑھ بسم اللہ، رات دے 12 بجے ہوئے، وہ ایک گھر آئے دوجے تیجے، وہ نہ سسرال لبھے تے نہ ددیال لبھے، آخر کار وہ دے گھر جو جا بڑے تے وہ دے گھر آلے بھی آخر پتہ نہیں آیا تے ہائی کتھے گائی آئی وہ علاقہ بس یہ پرٹوں گے دا اوپر نہیں پٹی یہ ساڑا فقیر ہے جڑا یہ ہور نظر آوے ناوے گرمی دا موسم تے رضائیاں ہی لڑ انہیں آخر استاد جی لگتا ہے اتھے کو جائے ایک رضائی نو چایا درودی نو چایا تریجی نو چایا وچو سانو بلانا لا نکلا تو میں احتیاطاً نہیں چاہتا سبحان اللہ کتے شاک نہیں کیتا پڑے ہوتے ہیں تو سی نرات کرا اے میں بھیرے شریف تو بندہ نال اس واسطے سپیشل کھڑ کے لے ہیں کہ تسی پیار 20 سال دے نمائندے ہو تے میں تے ہوں لاہوری ہو چکا تے تسی ہو ضمانت سبحان اللہ اکبر ہم پھر دسو میں کتے کی آخری آسا اللہ خوش رکھے میں نے سونے کی کڑیاں مکمل کی کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ یہ سونے کی زنجیر اس میں بیچ میں وقفہ بھی نہیں ہے اس میں ٹوٹ بھی نہیں ہے یہ اٹوٹ انگ ہے یہ عشق کا رنگ ہے تاریخ کا جملہ ہے کہ مرد چشت اہل بہشترا حقیس قدیم پر ولایت ہے ویسے نقش بندیوں کو 1000 سال قادریوں کو کروڑ سال لیکن کیجئے کیا کہ اس خطے میں کثرت سے جنہوں نے پھیلایا اسلام وہ ہے چشتیوں کا کام لیکن یہ بات میری مجموعی سمجھ لینا اس دنیا میں انبیاء کرام اور خصوصاً میرے آقا اور ہمارے آقا کے غلام صحابہ کرام کے بعد دنیا میں جنہوں نے اسلام کا پہرا دیا ہے وہ صوفیاء ہیں رشیا کے اندر جو اسلام نے سر اٹھایا ہے اس کے پیچھے یہ نقش بندیوں نے اپنا کام دکھا آج بھی جو ترکی کے اندر پھر عطا ترک کی سوچ کو مکایا پھر اسلام نے سر اٹھایا وہاں بھی حضرت مجدد الفسانی کا سایہ لہذا یہ صوفیاء ہے لیکن سرزمین جو ہند بر صغیر ہے اس میں ہر طرف چشتی پیر ہے اور چشتیوں کی میں نے کہا کہ اللہ نے انہیں جہاں درد دیا ہے جہاں درد دیا ہے ذوق دیا ہے وہاں علم دیا ہے کمال دیا میں نے اشارہ کیا تھا کہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی پی اور بہت گئے لیکن جس کا نام پیر سیال حضور ضیاء الامت سے میں نے انہی کانوں سے سنا تھا آپ بتاتے تھے ایک دن پیر سیال بیٹھے تھے آپ قوالی بے ساز سنتے تھے جب تھک جاتے تھے تو تھکاوٹ جب مٹاتے تھے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قوالی اہل لوگوں کے لیے جائے نہ اہل نیڑے نہ جائیں اہل اپنا غم مٹائیں 3 شرطیں لاگو ہوتی ہیں ایک اخوان کی ایک زمان کی ایک مکان کی مکان کی شرط یہ ہے کہ جہاں قوالی ہو جگہ
ہو بند ہو اخوان کی شرط یہ ہے کہ بے درد کوئی نہ ہو سارے صاحب درد ہو یعنی نہ مرد کوئی نہ ہو سارے مرد یہ اخوان ہے زمان کی شرط یہ ہے کہ کسی نماز فرض کا وقت نہ ہو تاکہ فرض پہ زد نہ آئے یہ تین شرطیں ہوں قوالی جائز ہے حضور پیر سیال قوالی سن رہے تھے ایک مولانا تھے جنگ کے سخت تھے بہت انہوں نے کہا میں جاؤں گا شمس الدین کو سمجھاؤں اور اس وقت کار شریف تو ہوتی نہیں تھی کھوتی شریف تھی اور ایک بندہ میں نے پیار کے انہیں آکھے سارے کامی الٹ پلٹ ہو گئے میں چوکی میں انہیں آکھے نواز بھٹو ہو گیا زرداری شریف ہو گئے رال مل باجون جو بڑھ گئے ہیں ان پتہ نہیں لگتا کھوتا کے رہتے گھوڑا کے ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ حضرت صاحب نے کھوتے دے ہوتے لگیاں کتاباں دا ڈھیر تے دورے کی تو جنگ تو دستار بنی بڑی ساری تے جینے ملے اپنا سیال شریف دے نیڑے پہنچے حضور پیر سیال نے قوالوں کو فرمایا حضرت مولانا آ رہے ہیں اور تبلیغ فرمانے آ رہے ہیں جب یہ بالکل استان میں قدم ٹکاویں آپ پڑھ بسم اللہ اپنا کاروبار فرماویں اب جو ہی مولانا صاحب آئے آستان پر قوالوں نے پڑھ بسم اللہ پوربی دوڑا اٹھایا دوڑا کیا تھا کہ جھنگ کنوں دل تنگ تھیو جھنگ کنوں دل تنگ تھیو سے تے بھالا مہیے دے ملواتا سونے مہیے دیو مٹھیاں مٹھیاں گالی سفوانگے کھٹ نباتا مولانا صاحب نے گدھے کو روکا دور سے کہا ناری ہو ناری ہو یہ مطلب ہے نہیں پھر تو منع ہویا نہیں تو رکیا نہیں نا پھر عادت شروع کر دیتی اے اللہ دے نبی دی شریعت دا تینو پاس نہیں حضور پیر سیال نے سر جھکایا سر خم کر کے فرمایا حضرت صاحب اس فقیر دا اللہ تے وہ دے نبی دے حکم دے کے صرف آپ نے یوں سر جھکایا فرمایا ذرا نیڑے تاؤ وہ آئے جو نیڑے غصے میں تھے قوالوں نے پھر پڑھا جھنگ کنوں دل تنگ تھیو سے بھالا ماہیے دے ملواتا تے سونے ماہیے بدلی دیا سونے ماہیے دیا مٹھیاں گالی سب مانگے کھنڈ نباتا بس اس جملے پہ ابھی قوال آیا مولانا صاحب جو پھڑکے ادھر دستار ادھر سرکار اور ادھر پھر مچھلی کی طرح پھٹکار جب ہوش نہ آیا اپنی دستار کو اٹھایا قوالوں کے آگے جا ڈالا اپنی ویس کوٹ اتاری صدری وہ بھی قوالوں کے آگے اتارا جھگا وہ بھی قوالوں کے آگے آپ نے فرمایا یہ کیا ہمیں سمجھانے آئے تھے رستہ دکھانے آئے تھے راہ لگانے آئے تھے لیکن آپ شکار ہو گئے آپ ہی حد سے پار ہو گئے آپ نے مولانا صاحب کو پکڑا پکڑ کے قوالوں سے دستار لی قوالوں کی نظر اپنی طرف سے دی مولانا کے سر پہ رکھی فرمایا مولانا مڑ خیر
مولانا رو کے کہے کہ 70 سال کا علم ایک پاسے تے تیرا ایک لمحے دے درد دا ایک گھٹ محبوب سفے رکھ ایک پاسے او نازک متوارا ایک پاسے تلوار دو دستی ایک پاسے اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے ایک حضرت گزرے ہیں بزرگ وہ بھی چشتی تھے چشتی بھی بڑے پڑھے لکھے بھی بڑے تھے اور نام تھا علی حیدر سبحان اللہ علی حیدر کی قبر کے اوپر حضرت پیر مہر علی شاہ ہر سال جاتے اور جا کے قبر کی پینٹی کی طرف مٹی کو چومتے اور رو کے کہتے علی حیدرہ ساڑھے کل چنگاریاں تیرے کل بھٹیاں حضرت علی حیدر کہتے ہیں بھٹی تکتی تیرے عشق والی بھٹی تکتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھا کرے عاشق سڑ دے کھڑا واہ کرے تے سلیمان پھٹاری دا بھٹ بالے یوسف نال زلیخا نکاح کرے جڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے سبحان اللہ علی حیدر کہتے ہیں میں پیر سیال کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سیالانوں ویکھنی مائے مفتی صاحبان ذرا کانج کبارہ کلن کھولے سب اصل پیچھے گل ہو رہی ہے ہیر دی تے ہیر نو ماں آکھیا کدے کول پئی انہیں آکھیا اماں میں نو منع نہ کر انہیں آکھیا اندے سارے جو سیال میں تو ایک کیوں پسند آئی انہیں جواب دیتا تے میں انہوں پل کیونکہ مجاز دی گل ہے تو ہو ہندے تے وچ مسئلہ سب سیالانوں ویکھنی مائے میرا رانجھا راٹھ میرا رانجھا راٹھ چنا دائی سارے پیر بھی ویکھ سبحان اللہ سب نو سلام ہے لیکن شمس الدین سیال حضرت پیر مہر علی سبحان اللہ علم کا پہاڑ حکمت و دانش کا بادشاہ اور سیادت میں حسبی نسبی حسنی حسینی خون کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا اے مہر ہے ساری علی دی تائیں تا اے پیا جسمیاں سنو ماہی والیاں ڈالی سبحان اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب ادھر جانا جلال پور شریف جلال پور شریف سے آگے ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے دریالہ اور اس کے درمیان میں نام میرے دماغ سے اتر گیا وہاں جب آئے تو وہاں ایک جوگی ہندو نے مل گیا انہوں نے اس نے کہا کہ شاہ جی
میں بڑے بڑے مولویوں سے ملا ہوں، میرے مسئلے کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اب کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیکھا نا، ہندو کے دوہے بھی مشہور ہوتے ہیں جوگی کے۔ آپ نے فرمایا سن پھر، حد ٹپیتے اولیاء، حد ٹپیتے اولیاء، بے حد لنگھیتے پیر، حد تو بے حد دو میں لنگے اس دانا۔ جلال پور شریف کے نال سید نے تے شیعہ تے او بھی ملن تے سارے آئے بھی برادری تے بزرگ نے ملن آئے تے بیٹھیاں ایک سید نے آکھیا جی شاہ جی تہاڈا سنی ہونا سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا مینوں بھی تہاڈا سمجھ نہیں آتا، مینوں بھی۔ انہاں آکھیا سرکار تسی کہاوت نہیں سنی؟ میں سنا دے۔ انہاں آکھیا جی کہ مٹی کا دیا نہیں ہو سکتا، کاٹ کی کنی نہیں ہو سکتی۔ سید کاٹ کی کنی نہیں، سید سنی نہیں۔ آپ ہنس پہ فرمایا سالے میں مروڑ نہ دے میں اس کہاوت میں۔ انہیں آکھیا ہے طاقت عقل تے مروڑو۔ آپ نے فرمایا پھر سانے کل سن، آپ نے فرمایا کاٹ دا دیا نہیں سید کدے شیعہ۔ میاں والی آپ جب جاتے تھے تو اور سفر کرتے تھے اس کے ٹرین پہ، میاں والی جب پتہ چلا لوگوں کو کہ حضرت اسی ٹرین پہ آ رہے ہیں تو سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ ایک دیوبندی تھا، آنکھوں سے اندھا تھا بڑا رج کے شرارتی۔ الحمدللہ یہ ایک بھی ہونا کسی شہر میں انشاءاللہ سکون نہیں لوٹے تھے۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد اور نہ لپے گا تے صحابہ دے ناتے لڑائی میں تے او شرارتی بڑا سی تے ہے سی بڑا تیز۔ ویسے بھی جڑا لولے لنگڑے انہاں دی ہے کرا کے اللہ خوش رکھے۔ میں لفظ نہیں آ رہا میرے سامنے فالتو بولی وہ بھی نس گیا۔ جڑے اندر ہوندے نے سر اتے رہتے ہیں، پنگے اتے منہ اتے اڈیا ہویا لبدا پھرتا ہے۔ وہ کتنے میرے علی پیر ہوئی کتنے کسے پھڑیا آ ہویا تے جتھے جڑی سیٹ تے آپ تے اتھو آ کھلوتا سلام جی پیر جی۔ آپ نے بھی پہچان لیا، شراب کے دیر پیو آ گیا۔ انہیں آکھا شاہ جی ایک سوال ہے میرا، ایک سوال ہے میرا۔ آپ نے فرمایا بیٹی چلن والی ہے جلدی کر۔ انہیں آکھا ایک بار میری ایک شرط ہے، تساں تعویل نہیں کرنی کیونکہ تسی تعویل دے وچ مار دے جاندے ہو، تعویل نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا لے پھر آج تعویل نہیں کریں گے، لیکن ایک میرا بھی سوال پہلے سن لے پھر سوال کر لیں۔ انہیں آکھا تسی کرو جلدی۔ آپ نے فرمایا رب نے بولا ہے کہ جو جس حال میں یہاں ہے ہم اس کو وہاں بھی ویسا ہی اٹھائیں گے۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ رب نے حافظ جی فرمایا ہے جڑا اتھے انا او اتھے بھی انا تے ٹھاکا کھلگا۔ وہ میرے واسطے نہیں بولیا، اور پھر تعویل کرنی پڑی۔ عقل دا بادشاہ، علم دا بادشاہ مرزا قادیانی نے جب طوفان اٹھایا، ختم نبوت پہ ڈاکہ نامراد میں ڈالا۔ بڑے بڑے علامے تھے، کچھ علماء تو اس کے ساتھ مسجد چینیا والی لاہور سے چندہ لے کے جاتا تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی اس کی مدد میں سب سے آگے ہوتا تھا، جس نے اہل حدیث نام رجسٹر کروایا ہے، وہ اصل اس کا وکیل صفائی تھا۔
خود جو اہل حدیث تھا مرزا کانا اس کے سارے اہل حدیث مددگار، اور اس وقت لوگ نہ تھے ہوشیار جب اس نے شور مچایا اور علماء نے شور کا جواب تو ادا فرمایا، پر سامنے اس وقت کوئی نہیں آیا کہ لو مردہ مزاج سی اگر علم والے پاسوں کوئی پڑھتا سی اور روحانیت دے وچ جا پڑھتا سی، جو تصور والے کوئی پڑھتا سی وہ منطق والے پاسے جا پڑھتا سی، منطق تو کوئی پڑھتا سی وہ فلسفے دے والے پاسے جا پڑھتا سی۔ تے ایو جا مرد کوئی ہوندا ہے جڑا ہر پاسے پہلوان ہووے، جدے سینے وچ سارا جہان ہو، ایو جے سارے نہیں ہوں گے۔ تے جدو حضرت نو پتہ لگا کہ انہیں پوری دنیا دے مسلمانوں کو چیلنج کر چھڑیا ہے، آپ بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، سائنس سے لو لگاتے بھی تھے، باہر اتنا ادھر ادھر نہ جاتے تھے، لیکن جب ختم نبوت کی آئی بات اٹھی حضرت مہر علی کی ذات، لگائی پھر ایسی گھات، چلے جس وقت پنڈی سے اسے تار دیا مرزا قادیانی، میں پنڈی سے چل پڑا اور پنڈی سے چلے لالا موسیٰ پہنچے، اس وقت پھر تار دیا، فرمایا اسے بول دو گاڑی لالا موسیٰ سے چل پڑی ہے، اگلا انشاءاللہ پڑاؤ لاہور ہوگا، جدو پیر سیال دا رنگ آوے گا رنگ کچھ اور۔ چھوٹا جا بندہ نہیں پیر سیال، تسی ہلکا جا لا لیا، کیوں نہیں صاحب نیلا رومال؟ اے نشانی ہے نا سائیاں دی، یار بھی سونے لگ دیں، یارے اندیا نشانیاں بھی تو پہنچے آپ لاہور تو پورا لاہور امنڈ آیا، 3 گھنٹے تک پیر مہر علی کا ہاتھ نیچے نہیں کیا۔ یہاں مخلوق چوم رہی ہے، کعبہ عشق سمجھ کے گھوم رہی ہے، 3 گھنٹے تک دنیا چومتی رہی، گھومتی رہی، مہینہ اگست کا تھا، اللہ اکبر لاہور میں ڈیرا لگایا، او جڑا نعرے ماردا سی او اجے تک نہیں آیا، یہاں تک کہ جب اس کو پیغام پہ پیغام اس کی پارٹی نے بھجوایا، اوہ تو نہیں آیا، جنہیں نہیں آنا سی وہ آیا ہے، کہ دنیا نے آکھیا اے آ جانا سی، پر انہوں پتہ ہے جڑا آیا ہے اے علی مرتضی دا جایا ہے، کہ اے دے اتے پیر سیال دا سایا ہے، اے بے پیرا نہیں اے دا کوئی پیر ہے، اے دا کوئی پیر ہے، اے مرد فقیر ہے، اے دی نگاہ نہیں، او پورا ہی تیر ہے، جتھے آوے گی دے گی کلیجہ چیرے، اس دنیا دا سچا پیرے۔ تے جنہیں ویلے شاہی مسجد میں پہنچے ہیں، اب مرزا قادیانی نے نہ تھا نہ آ رہا ہے، الٹا شرطیں لگا رہا ہے کہ کسے طریقے تے مسئلہ ٹل جاوے، آنا پیچھے وال جاوے، لیکن اسے پتا نہ تھا وہ اور تھے جو صرف چندے کھاتے رہے، دفتر سرگودھے میں بھی بناتے رہے، ملتان میں بھی بناتے رہے، نقلی خطاب فرماتے رہے، اوپر سے ادھر ملے اندر ادھر ملتے رہے، لیکن صدقے تیرے سنی میرے جو تو اتے اوے بچو ادھے بھی اجالائے، ادھے بھی اجالائے، سنا محبوب کملی یا رسالت، یا رسالت، یا رسالت، یا رسالت،
या रसूल अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह तहकीक हैदरी या उसने रख दी शर्त ऐसी जेड़ी ना शर्त पूरी होनी है ते ना मैं आना ना होगा वो 9 मन ते ना वो उन्हें आख्या बड़ी शर्त रखा ताकि निरई काम इत्थे ही मुके। उसने कहा कि एक बिल्कुल मरियल मरीज लाया जाए, उसको बीच में लिटाया जाए और मेहर अली शाह भी दुआ करे, मैं भी करूं, जिसकी दुआ से वो मरियल मरीज ठीक हो जाए वो सच्चा। उसका एक खलीफा था, वो था लंगड़ा मिर्ज़ा कादियानी का। तो एक मौलाना साहब थे, अपने म्यानी शरीफ के मौलाना साहब भी साथ थे। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बुगवी हजरात भी, इनके बुजुर्ग भी साथ थे। तो एक मौलाना ने फबती कसी, उन्हें आख्या मिर्जे नु आखियो लंगड़े नु ले आओ। नहीं समझ आया मतलब है कि तेरे गुरु ते ठीक नहीं होया, शाह होई होई के भाग वाला आ गया। सुभान अल्लाह। ते उन्हें तक अपनी तरफ डीन मारी कि कोई मरीज लाया जाए मरियम, फिर देखते हैं कि इसकी दुआ काम करती है। हजरत पीर मेहर अली शाह लाखों का बंदा शाही मस्जिद हरी खिंचा खिंचा उठा सैयद ज़ादा जुल्फ़ाकार सुभान अल्लाह। तारीख मेरे मौला अली का मंजर पेश कर रही है और चेहरा यदि जाल न चली जाती मीन मौत शाह जमाल दाई पर मेरे यार दे नाल मजाल निसी, उहे खत निसी, उहे खाल निसी, उहे डिंगले डिंगले हाल निसी, उहे नरगिस जादू फाल निसी, उहे नरगिस जादू फाल निसी, उहे अबरू कौस मिसाल निसी। यार तबे मिसाल होया पर मजरूद हाल के फाल। सुभान अल्लाह। सैयद सोना जुल्फे कमाल, चेहरा कमाल, मुदव्वर चंदन जैसा चेहरा, उठा जो सैयद पता लगा कि हसन हुसैन का ढोला ऐसे जुल्फों को दिया झटका और दिया उसको धोबी पटका। फरमाया जाओ झूठे मुद्दई नबूवत से कह दो कि तू तो लूले लंगड़ों की बात करता है, आज मुर्दे भी जिंदा करने हैं तो आज मुर्दे भी जिंदा करेंगे। जेड़े वेले इत्तेहाद होना ना मुफ्ती महमूद भी बेच सुनता है। हुण जड़ा वो बनया ना वो शान वेखण वाला वो लौंडा अब्दुल अच्छा खबीर, वो जड़ा बनया है ये चंद दिन पहले दाता साहब दे बाजार दे उत्ते जाके मैं क्या वाह नहीं किया, मैं नहीं वाह तेलियां चस्सा 6 दिन पहले हराम होता है, बस इन्होंने एक बोटी दियो फिर सब कुछ हलाल होगा। ये इस्लाम नहीं आंदा जे मोम दी नाके जेड़े पासे चाहे खिची बस इन्होंने नोट भी खाओ फिर इन्होंने मूड देखो। क्या मजहब है, क्या दीन है। मेरे पीर मेरे अली ने फरमाया जो साथ बैठे थे ना वो नीले पीले, उन्होंने उठ के हजरत ये मुर्दा जिंदा करने की आपने शर्त रख दी, क्या ये भी हो सकता है? आपने उनको कहा मौलवी जी तुसी रोटी खाओ, तुसी हलवा खाओ, तुसी हलवा खाओ, पैरों ते भार पाओ, तुसी इस खाते च ना आओ। एक मैं जाना ते मेरा काम जाना, मैं भी जाना छोकरा जनती, मैं भी जाना छोकरा जनती, ते कोई मेरे नाल चले पैरा पैदी हिनता कर दी पर जाना के पेड़ा कले। आपने फरमाया कोई तुम में से मदद न करे। एक बुजुर्ग ने बाद में पूछा
کہاں سے یہ طاقت آئی؟ فرمایا تسی سمجھتے ہو میں امرتسری مولویوں دے سہارے تے، تسی سمجھے ہو میں ٹوکیاں دے سہارے تے دعویٰ کیتا تھی؟ اوے نہیں، سامنے مہر علی تھا، اور مہر علی پہ جس کا ہاتھ تھا وہ مرد با کمال ہے، اس کا لقب پیر سیال۔ پیر سیال، پیر سیال یہ فقیران دیا سوچا ہور ہوندیاں تے ساڑیاں سوچا اساں سیدھی گل میں الحمدللہ پٹھا کر لیندے تے اے پٹھی نوں کیونکہ انہاں دے پیچ سیدھے ہوندے تے ساڈے پیچ ہی ڈنگے، اساں سیدھی گل نوں بھی کوئی ہور ہی رنگ چڑھاواں تاکہ پیٹا پوے۔ انہاں دے سارے مسئلے جو سیدھے حضور پیر سیال جا رہے تھے، رستے میں گزرے، عورتیں چن رہی تھی کپاس، عورتیں چن دیاں پڑیاں ہن کپا، کپا پہ چن دیاں تے اس چھوٹیاں تھکیاں کھلوتیاں تے بندہ تھکا ہوئے میں بھی ملن لائی رہے تھکی کسے کھاتے لگا اس پاسے دماغ نہ جاوے تھکے میں آلے پاسے تے بیبیاں اوپیاں سیرے آکھن تے نالے کپاہ چوگر تے آکھن اے گوری نوں ونگا چڑھا دے او یا گوری نوں ونگا چڑھا دے او یا نال سن مولوی محمد چلو نا ہی میں نے بھول گیا پر کافیاں تکلیف ہے نا مولوی صاحب سن حضور پیر سیال دے نال انہاں دوڑ کے بیبیاں نوں زوردار تنبیہ کیتی تے او ڈر کے آئے کہ تانوں حیا نہیں ہوندی حضور پیر سیال پہ گزر دے تے تسی اے ننگے گانے پیاں گاندیاں گوری نوں ونگا چڑھا دے او یار۔ آپ نے آکھا مولوی جی کی پہ انہاں نوں ڈانٹ دے حضور میں انہاں نوں سبق پیا سکھانا، فرمایا مولوی جی تنگ نہ کر بیبیاں نوں پڑھن دے فرق سمجھی ساڑی عقل دا تے نہ دی عقل او آکھے فاش گیت نہ گاوا تے پیر سیال آکھے پڑھن دے درود او ٹوٹے مولوی صاحب انہیں آکھا اللہ پالا کن کھول کے سن گوری نوتے ونگا چڑھا دے ہو یار ایک کتے وچ درود ہے۔ فرمایا مولوی جی تھوڑا جا زور لاؤ انہاں لفظاں دے چکر تو اگے نہیں جاؤ۔ انہیں آکھا سونا تو کرم فرما تو دس اے دے وچ کیڑا درود تے سلام ہے؟ فرمایا مولوی جی اے سونا کائنات وچ صرف اور کوئی تے سونا رب بنایا ہی نہیں، کوئی کائنات وچ سونا آیا ہی نہیں، تینوں میرے مہر سنایا نہیں کہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھی کتے داری، سونا کائنات وچ صرف ایک تے انہاں بھی اے بیبیاں پہ آدھے سونی نو ونگا اے تو انہاں ونگا چ پھس گیا ہے مولوی، اے جڑیاں ونگاں دی جھولی پھیلا کے خیرات پیاں منگدیاں سونے یار دی جڑی ونگے او درود سلام درنگے تے او جڑا یار ہے او خود پروردگار ہے، یہی تے مطلب صلو علیہ وسلموا تسلیما، او سنے جو ونگا جڑا دے اس لیے جن کی سوچ صاف، جن کی سوچ مجتبی ہوتی ہے وہ لوگ
کے بھی سبحان اللہ یہ میرا پیر سیاہ یہ جائے تو سی نہ مردے نہ لاجپال یاد رکھیا ہے حضور پیر سیاہ کا ایک غلام تھا اللہ واقف کا نام تھا رہتا تھا مظفر گڑھ کے علاقے میں مرید اپنا ہاتھ دے کے کچھ عرصہ رہا پھر وہ چلا گیا پھر تو وظیفے کرنے لگا اور جب شیطان نامراد دیکھتا ہے کہیں سرمایہ سمجھی آیا اس نے آکے ایسا جال پھیلایا اللہ بخش کو ایسا رگڑا چڑھایا خوابوں میں آکے بہکایا بدبختی اس کی واپس آئی کے پاس اس کو شیطان نے آکے دماغ میں بالکل پیوست کر دیا کہ تو ابراہیم خلیل اللہ کے مقام پہ پہنچ چکا ہے چل پڑ کعبہ میں اس نے مظفر گڑھ میں کعبہ بنایا پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے اور برباد کیا کہا تو اسماعیل ذبیح اللہ بن چکا ہے بس چھری اٹھا گردن پہ ٹکا گزر جا مر جا یعنی تاکہ یہ مردود ہو کے حرام موت مرے بس حرام موت مرنے کی منزل آ گئی پہلے کعبے کے گرد چکر اب چھری بنوا کے بننے لگا ذبیح اللہ رات کا پچھلا پیر مصلی بچھایا اللہ بخش نے چھری کو اٹھایا اور آگے بیٹھ کے یہاں رکھ کے چھری کو لگا چلانے تاکہ اسماعیل ذبیح اللہ کا مقام پاؤں چھری چلی ذرا چمڑا کٹا آنکھ بند ہوئی درد کی وجہ سے دیکھا سامنے پیر سیاہ آ گئے رکھ کے پارا منہ پہ تھپڑ فرمایا ہاتھ دے کے سیالہ دے ہاتھ میں مرن لگا ہے حرام موت اوہ میں مریا نہیں میں جیودہ کھڑوں لاجپال پری تنو توڑ دے نہیں جدی پاں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں انہوں او کوئی جوڑا وے لالندہ ایک جانو گل لانا ایک کمی سیالہ شیرے ویلے تھپڑ پڑا چھری وہاں گری ہوش جو آیا وہی گرا سجدے میں خدا آیا مرشد کھرئی بنایا آج میں مرن لگا سا حرام موت تیرے کرم دنال میرے مرشد میں نے بچایا اس سے حال دے وچ دوڑیا دوڑنا دوڑنا آکے ڈگا پیر سیال دے مزار تے انجے بھی وہ داغ بھی باقی صاحبزادہ صاحب کے پاس لوگ لائے کہ مولوی روتا ہے ہوش میں نہیں آتا فرمایا اوے ہوا کیا ہے سارا واقعہ سنایا کہا سنیا لوگا دن مر گئے میں سائی تے میرے سامنے آیا ہے ایک داغ شیطان نے لایا ہے پر باغ ایمان دا سیال نے بچایا ہے تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے آخری بات کافی ہو گیا ایک جگہ تھے میں اس ویلے ملک وال ہونا سا میں نے خط آیا کہ ٹائم دے کمالیہ دے علاقہ ہے کمالیہ دے نال ایک جگہ ہے دھولا شریف پیر شبیر شاہ صاحب قصوری حضرت دائم الحضوری دے سجادہ نشین جتنے میں سا انہاں میں نے خط لکھیا میں سنی پھر لکھیا ترائے خط آئے پھر انہاں بندہ بھیجیا یہ گل کی ہے نا تو خط دا جواب دے نہ تو آندہ ہے میں آکھیا جنہیں پیر ہوندے نا جدو یہ عرص کرانے یہ مست ہو جانے مریدان میں سے علماء حضرات پھر پیخ رہے ہوندے نے اس واسطے میں کہ میرے جلے پیر اپنا ڈھیرے آلے فقیر نے 4 لفظ پڑھائیں انہیں آکھیا سینہ نو ذلیل نہ کریں میں آکھیا میں تک اکیلا پتہ نہیں پر وہ لفظ قیمتی ہے تے میں یہ نہیں پیر پڑھ گئے انہاں
کہ غلطے تیری ٹھیک ہے پر تو ایک باری آس ہے میں کہ بسم اللہ میں جب گیا اٹھ کے دوڑ کے میرا استقبال فرمایا تے میں جدوں بٹھایا تے میں نے آکھیا تو بڑا بھاری بندہ نکلے ہے اتھے حضور ضیاء الامت کمالی ہے تو پیدل ٹر کے آئے سے میں آکھے میں کوئی ضیاء الامت تھوڑا میں کہتے جان چھوڑا نہیں سے دوسرا آکھیا حضور شیخ الاسلام تشریف لے آئے تے تینو چس علی گل انہاں پیرا میں دسی انہاں کہ حضور پیر سیال آئے تے ساڈا حافظ جلو کا اتھے خدمتگار حافظ جلو کے مسا کیا نال حضرت نے جانا سی صحیحوال پیر منظور شاہ صاحب کے مدد سے جامعہ فرید حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تے جڑے ویلے اتھوں گڈی نکلی دولار شریف تو کمالی والے پاسے منہ کیتا اور رستے چاہندا سی ایک واہ جن وچ پانی کھانی بگدا ہے انہوں تسی کی آدھے نالا کی نالا مبارک ایسی بھی نالے یاد ہے بڑا ساڑا اتفاق ہو گیا نالا حضرت صاحب نے فرمایا نالا وہ نالا سی تے او اتھے جڑے ویلے چڑی نجیب تے پٹرول موک گیا تے آپ نے ڈرائیور کو فرمایا خیری انہیں آکھیا سنا وہ پٹرول موک گیا تے میں نے یاد ہی نہیں دیا آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہوں کی کریے انہیں آکھیا سرکار پھر انتظار کریے کہ حافظ صاحب نے بھیجیے کہ دلو گلابے آپ نے فرمایا نہیں حافظ صاحب نے تکلیف نہیں دینی تے کردے آنا آپ نے فرمایا کوئی برتن ہے انہیں آکھیا حضور کین ہے وہ جڑا بڑا پیچھے جیب میں رکھی دے آپ نے فرمایا اے نالا ہے نا جڑا اے دے بار کے کین پاٹ ہے کی دے تاکہ انجیلی تیسیر ہو جائے یہ پانی جو پاؤ تو زی انجن دے لیتے پھر انجن چلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مشرق کو مغرب والے آتے دیتا ہو ہی نہیں سکتا آپ نے فرمایا باپ جلدی کو دیکھے نا سپاہی دے وچ پانی انہیں آکھا لے کر لا مندھانی یہ پیر صرف لانن ڈونگے نو ہاتھ باقی پھر خلیفہ کرم دے نہیں سمجھ آئے وہ پیر صرف ایک گلاس کی اجازت دے دیتے جاگ باقی پھر خلیفہ کرم فرمائے دے آپ نے تے فرمایا نا بس انہیں آکھیا انہیں اجازت جو ہو گئی ہے اور بھرمے بچے تے بھرمے نہ بچے پیر تو میرے ہیں سچے یہ زید کرجنی عاشق بچے جیڑے ہوتے نہیں سچے گھر دے جو پلے بچے ڈرائیور بھی انہوں تے خلیفہ بھی ہوتے نہیں انہیں پڑھ بسم اللہ انہیں ایک بھی پایا دوجا بھی پایا انہیں آکھا پٹرول مفت ہاتھ آیا انہیں ٹھیکی نو بھار کے اتھو ڈھکنا چڑھایا آپ حضور شیخ الاسلام فرمایا مار انہوں سلاس انہیں جو لائی سلاس تے ایسا سبحان اللہ کرم ہویا تے انجنے انج بولے سبحان اللہ جینے سوڑی سوڑا لے پڑ دن ڈھولے تے انجن اتھو چلے آتے کمالیہ تجھی جاوت نہیں آپ نے فرمایا ہون صحیحوال چل کے پاوی تقریب در ٹائم نکلتا ہے او صحیحوال پانی دے نال اے ہی میرے شیخ الاسلام دا کمال پانی نال بھی ایک کم چلا دینے پر بہانے پانی دے وچ بنا دینے ورنہ پانی بھی کدے انجن نو چلا دائے بس سبب نو فقیر ہاتھ وچ پاندا ہے ورنہ انجن اینے پیا جاندا ہے اس واسطے جڑا پیر سیالے میرا رب رسول نہ دے نالے اور صدا بھی واپسی کا خیال واخر دعوانا سارے بھائی لنگر تقسیم ہو سی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان
جس سہانی گھڑی چمکا کئی کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ مصطفیٰ جان رحمت السلام میم اور میم دال السلام بے نظیر و بے مثال اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. دعا سے پہلے حضرت صاحبزادہ شفقات احمد بوبی صاحب جو خاندان بوبیا کے چشم و چراغ ہیں، انہوں نے مہربانی فرمائی ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور میں دعا کے لیے حضور قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ملک شوکت چشتی صاحب سے گزارش کروں گا ہم سب کے لیے، ان دوستوں کے لیے، خصوصاً علماء پریسیان کے لیے دعا کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ماد الوجود والکرم. پروردگار عالم واقع کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا، اس کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول و منظور فرما. بین اسی طرح حاضرین کو گنبد خضرا کے سامنے حاضر درود و سلام عرض کرنے کا موقع و توفیق نصیب فرما. میرے مالک الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمارے اس ذکر کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جو بیمار ہیں ان کو ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اور نرینہ اولاد نصیب فرما. میرے مالک بے ہدایتوں کو ہدایت دے دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے رزقوں کو رزق حلال طیب فراخ عطا فرما. تنگ دستوں کو وسعت عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. جو مشکلات میں ہیں ان کو مشکلات سے نکلنے کی راہ عطا فرما. پروردگار عالم جو تمنائیں، آرزوئیں اور دعائیں کو ہم دل میں لیے حاضر ہیں، پروردگار عالم سب کو شرف قبولیت عطا فرما. پوری امت مسلمہ پر مہربانی فرما. مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کو پریشانیوں کو دور فرما. ملک پاکستان کو اپنا حفظ و امان نصیب فرما. پروردگار عالم علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب کو عمر دراز نصیب فرما، صحت اور برکت والی زندگی نصیب فرما. میرے مالک ان کے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجے میں فائز فرما، اور ان کے بیان کے صدقے مالک کائنات سب سامعین کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما. ہمیشہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر رہنے کی توفیق نصیب فرما. غلامان سیال پہ اپنا خصوصی کرم فرما. پروردگار عالم اس غلامی کے توق کو قیامت تک کے لیے سلامت رکھ. مالک کائنات ایمان پہ زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرما. مرتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد نصیب فرما. حشر کے میدان میں سرکار کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما. میرے مالک میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے عام سندے ادا کہتے کہتے، اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ طہر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. تمام حضرات